بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ طٰہٰ پارٹ نمبر 2۔ ما یوحیٰ آگے سناتے ہیں نمبر 1، ان اقذفیہ فی التابوت کہ ڈال اس کو صندوق میں، فاقذفیہ فی الیم پھر اس کو ڈال دے دریا میں، فلیلقہ الیم بالساحل پھر دریا اس کو لے ڈالے کنارے پر، یاخذہ عدو لی وعدو لہ اٹھا لے اس کو ایک دشمن میرا اور اس کا۔ نمبر 2، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے۔ نمبر 3، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اور تاکہ پرورش پائے تو میری آنکھ کے سامنے۔ نمبر 4، اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ جب چلنے لگی تیری بہن اور کہنے لگی میں بتاؤں تم کو ایسا شخص کو، یکفلہ جو اس کو پالے، فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن پھر پہنچا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کے پاس کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غم نہ کھائے۔ نمبر 5، وقتلت نفسا فنجیناک من الغم اور تو نے مار ڈالا ایک شخص کو پھر بچا دیا ہم نے تجھ کو اس غم سے۔ نمبر 6، وفتناک فتونا اور جانچا ہم نے تجھ کو ایک ذرا جانچنا۔ نمبر 7، فلبثت سنین فی اہل مدین پھر ٹھہرا رہا تو کئی برس مدین والوں میں، ثم جئت پھر آیا تو۔ تفسیر نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا قصہ، یعنی خواب میں یا بیداری میں بطور الہام کے یا اس زمانہ کے کسی نامعلوم الاسم نبی کی زبانی تیری ماں کو وہ حکم بھیجا جس کا بھیجا جانا مناسب تھا۔ اس کی تفصیل آگے مذکور ہے۔ ان اقذفیہ الی آخرہ تنبیہ، لفظ ایحاء سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نبیہ ہونا ثابت نہیں ہوتا، جیسے کہ تقریر بالا سے ظاہر ہے۔ نبی وہ ہے جس کی طرف احکام کی وحی آئے اور ان کی تبلیغ کا مامور ہو، یہاں یہ تعریف صادق نہیں آتی۔ نمبر 2، بچہ کو دریا میں ڈالنے کا حکم، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو اس وقت نوزائیدہ بچے تھے صندوق میں رکھ کر صندوق کو دریا میں چھوڑ دے۔ دریا کو ہمارا حکم ہے کہ اسے بحفاظت تمام ایک خاص کنارہ پر لگائے گا جہاں سے اس کو وہ شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون اس سال منجموں کے کہنے سے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو چن چن کر قتل کر رہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعون کے سپاہی خبر پائیں گے تو بچہ کو مار ڈالیں گے اور والدین کو بھی ستائیں گے کہ ظاہر کیوں نہیں کیا۔ اس وقت حق تعالیٰ کی طرف سے یہ تدبیر الہام ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق نہر میں ڈال دیا۔ دریا کی ایک شاخ فرعون کے باغ میں گزرتی تھی، اس میں سے ہو کر صندوق کنارے جا لگا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جو نہایت پاک باز اسرائیلی خاتون تھی، بچہ کو اٹھا کر فرعون کے سامنے پیش کیا کہ آؤ ہم تم اسے بیٹا بنا رہے۔ فرعون کو بھی دیکھ کر محبت آئی، گو اس نے بیٹا بنانے سے انکار کیا جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، مگر آسیہ کی خاطر بیٹوں کی طرح پرورش کیا اور اس طرح حق تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت کا ظہور ہوا۔ تنبیہ، فرعون کو خدا کا دشمن اس لیے کہا کہ وہ حق کا دشمن تھا اور خدا کے بالمقابل خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن اس لیے فرمایا کہ فی الحال تمام اسرائیلی بچوں کے ساتھ سخت دشمنی کر رہا تھا اور آئندہ چل کر خاص موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اعلانیہ دشمنی کا اظہار کرنے والا تھا۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر القاء محبت، یعنی ہم نے اپنی طرف سے اس وقت مخلوق کے دلوں میں تیرے محبت ڈال دی کہ جو دیکھے محبت اور پیار کرے، یا اپنی ایک خاص محبت تجھ پر ڈال دی کہ تو محبوب خدا بن گیا، پھر جس سے خدا محبت کرے بندے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 4، یعنی لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دینا اس غرض سے تھا کہ ہماری نگرانی و حفاظت میں تیری پرورش کی جائے، ایسے سخت دشمن کے گھر میں تربیت پاتے ہوئے بھی کوئی تیرا بال بیکا نہ کر سکے۔ نمبر 5، ماں اور بچے کا یکجا ہونا، پورا قصہ دوسری جگہ آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صندوق نہر میں چھوڑنے کے بعد بمقتضائے بشریت بہت غمگین اور پریشان تھی کہ بچہ کا کیا حشر ہوا ہوگا، معلوم نہیں زندہ ہے یا جانوروں نے کھا لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ تو خفیہ طور پر پتہ لگا۔ ادھر مشیت ازدی سے یہ سامان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ بہت سی عنائیں بلائی گئیں، کامیابی نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو طاق میں لگی ہوئی تھی بولی میں ایک عورت کو لا سکتی ہوں، امید ہے کہ کسی طرح دودھ پلا کر بچے کو پال سکے گی۔ حکم ہوا بلاؤ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کر پہنچی۔ چھاتی سے لگاتے ہی بچہ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کے گھر کی بڑی
فرعون کے گھر بڑی خوشیاں منائی جانے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی، اجازت دو کہ اپنے گھر لے جاؤں اور پوری حفاظت و اہتمام سے بچے کو پرورش کروں۔ آخر فرعون کی طرف سے بطور داعیہ کے بچے کی تربیت پر مامور ہو کر اپنے گھر لے آئیں اور شاہانہ اعزاز و اکرام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں لگی رہیں۔ نمبر 6، قبطی کا مارا جانا۔ یہ پورا قصہ سورہ قصص میں آئے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جوان ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک قبطی مارا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرے کہ دنیا میں پکڑا جاؤں گا اور آخرت میں بھی ماخوذ ہوں گا۔ دونوں قسم کی پریشانی سے خدا تعالی نے نجات دی۔ اخروی پریشانی سے اس طرح کہ توبہ کی توفیق بخشی جو قبول ہو گئی، اور دنیاوی سے اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکال کر مدین پہنچا دیا، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ پورا قصہ دوسری جگہ آئے گا۔ نمبر 7، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو کئی طرح جانچا جس میں تم کھرے ثابت ہوئے۔ تنبیہ، اس موقع پر بعض مفسرین نے حدیث الفتون کے عنوان سے ایک نہایت طویل روایت ابن عباس کی نقل کی ہے، جس کے متعلق حافظ ابن کثیر کے الفاظ یہ ہیں: وَهُوَ مَوْقُوفٌ مِّن كَلَامِ ابن عباس وَلَيْسَ فِيهِ مَرْفُوعٌ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُ وَكَأَنَّهُ تَلْقَاهُ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مما أُبِيحَ نقله من الإسرائيليات من كعب الأحبار وغيره والله أعلم۔ وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضا۔ علی قدر یا موسیٰ، تقدیر سے اے موسیٰ۔ نمبر 1، واصطنعتک لنفسی، اور بنایا میں نے تجھ کو خاص اپنے واسطے۔ نمبر 2، اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر اور سستی نہ کرو میری یاد میں۔ نمبر 3، اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ طرف فرعون کی، اس نے بہت سر اٹھایا۔ نمبر 4، فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، سو کہو اس سے بات نرم، شاید وہ سوچے یا ڈرے۔ نمبر 5، قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، بولے اے رب ہمارے، ہم ڈرتے ہیں کہ بھبک پڑے ہم پر یا جوش میں آ جائے۔ نمبر 6، قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، فرمایا نہ ڈرو میں ساتھ ہوں تمہارے، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ نمبر 7، فأتیاہ فقولا ان رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل، سو جاؤ اس کے پاس اور کہو ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، سو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، اور مت ستا ان کو۔ نمبر 8، قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم آئے ہیں تیرے پاس نشانی لے کر تیرے رب کی۔ نمبر 9، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو اس کی جو مان لے راہ کی بات۔ ان قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، ہم کو حکم ملا ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیر لے۔ نمبر 10، قال، بولا۔ تفسیر نمبر 1، تقدیر کا غالب آنا، یعنی اب مدین سے نکل کر راستہ بھولا اور تقدیر سے یہاں پہنچ گیا جس کا تجھے وہم گمان بھی نہ تھا۔ سچ ہے خدا کی دین کا۔ موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ نمبر 2، یعنی اپنی وحی و رسالت کے لیے تیار کر کے اپنے خواص و مقربین میں داخل کیا اور جس طرح خود چاہا تیری پرورش کرائی۔ نمبر 3، ذکر اللہ کی تاکید، یعنی جس کام کے لیے بنائے گئے ہو وقت آ گیا ہے کہ اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر اس کے لیے نکل کھڑے ہو، اور جو دلائل و معجزات تم کو دیے گئے ہیں ضرورت کے وقت ظاہر کرو۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام بیشتر دعا کرتے وقت کہہ چکے تھے کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، اور یہاں ولا تنیا فی ذکری کہہ کر وہ بات یاد دلا دی، یعنی اللہ کے نام کی تبلیغ میں پوری مستعدی دکھلاؤ اور تمام احوال و اوقات میں عموماً اور دعوت و تبلیغ کے وقت خصوصاً اللہ کو کثرت سے یاد کرو کہ اہل اللہ کے لیے کامیابی کا بڑا ذریعہ اور دشمن کے مقابلے میں بہترین ہتھیار یہی ہے۔ حدیث میں ہے وَإِنَّ عَبْدِي كُلُّ عَبْدٍ الَّذِي يَذْكُرُنِي وَهُوَ مِنَ مَنَاجِسُ قَرْنَهُ۔ نمبر 4، فرعون کی طرف بھیجا جانا، پہلے جانے کا حکم دیا تھا، اب مقام بتلا دیا کہاں کس کے پاس جانا ہے، اور یہ جملہ آگے بڑھنے والے کلام کی تمہید ہے۔ نمبر 5، فرعون سے نرم گفتگو کی تعلیم، یعنی دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کے وقت نرم، آسان، رقت انگیز اور بلند بات کہو، گو اس کا تمرد و طغیان کو دیکھتے ہوئے قبول کی امید نہیں، تاہم تم یہ خیال کر کے کہ ممکن ہے کہ وہ کچھ سوچ سمجھ کر نصیحت حاصل کر لے یا اللہ کے جلال و جبروت کو سن کر ڈر جائے اور فرما برداری کی طرف جھک پڑے۔ گفتگو نرمی سے کرو، اس سے دعات و مبلغین کے لیے بہت بڑا دستور العمل معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ صاف ارشاد ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، سورہ النحل، رکوع نمبر 16۔ نمبر 6، حضرت موسیٰ
علیہ الصلوۃ والسلام و ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا اندیشہ، یعنی اس کے ڈرنے کی امید تو بعد کو ہوگی، فی الحال اپنی بے سر و سامانی اور اس کے جاہ و جلال پر نظر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ وہ ہماری بات سننے کے لیے بھی آمادہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ممکن ہے ہماری پوری بات سننے سے پہلے ہی وہ بھبک پڑے، یا سننے کے بعد غصے میں بفر جائے اور تیری شان میں زیادہ گستاخی کرنے لگے، یا ہم پر دست درازی کرے جس سے اصل مقصد فوت ہو جائے۔ تنبیہ: موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خوف اور شر صدر میں کچھ منافات نہیں۔ کاملین بلا کے نزول سے پہلے ڈرتے ہیں اور استعاذہ کرتے ہیں، لیکن جب آب بڑھتی ہے اس وقت پورے حوصلہ اور کشادہ دلی سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ نمبر 7، حق تعالیٰ کی معیت، یعنی جو باتیں تمہارے اور اس کے درمیان ہوں گی یا جو معاملات پیش آئیں گے وہ سب میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، میں کسی وقت تم سے جدا نہیں، میری حمایت اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، گھبرانے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 8، فرعون کو پیغام دعوت، اس میں 3 چیزوں کی طرف دعوت دی گئی۔ نمبر 1، فرعون کا اور سب مخلوق کا کوئی رب ہے جو رسول بھیجتا ہے۔ نمبر 2، ہم دونوں اس کے رسول ہیں، لہٰذا ہماری اطاعت اور رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ گویا اس جملہ میں اصل ایمان کی دعوت دی گئی۔ اسی کو نازعات میں اس طرح ادا کیا، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَّا أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ۔ آگے نمبر 3، تیسری وہ چیز ہے جس کی اس وقت خاص ضرورت تھی، یعنی بنی اسرائیل کو فرعونیوں کی ذلت آمیز اور درد انگیز غلامی سے نجات دلانا۔ مطلب یہ ہے کہ اس شریف و نجیب الاصل خاندان پر ظلم و ستم توڑ اور ذلیل ترین غلامی سے آزادی دے کر ہمارے ساتھ کر دے، جہاں چاہیں آزادانہ زندگی بسر کریں۔ نمبر 9، یعنی ہمارا دعویٰ رسالت بے دلیل نہیں بلکہ اپنی صداقت پر خدائی نشان لے کر آئے ہیں۔ نمبر 10، یعنی جو ہماری بات مان کر سیدھی راہ چلے گا اس کے لیے دونوں جہان میں سلامتی ہے، اور جو تکذیب یا اعراض کرے گا اس کے لیے عذاب یقینی ہے، خواہ صرف آخرت میں یا دنیا میں بھی۔ اب تم اپنا انجام سوچ کر جو راستہ چاہو اختیار کرو۔ فَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ، پھر کون ہے رب تم دونوں کا اے موسیٰ؟ نمبر 1، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، کہا رب ہمارا وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو اس کی صورت پھر راہ سجائی۔ نمبر 2، قال فما بال القرون الاولیٰ، بولا پھر کیا حقیقت ہے ان پہلی جماعتوں کی؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، کہا ان کی خبر میرے رب کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ بہکتا ہے میرا رب اور نہ بھولتا ہے۔ نمبر 3، الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ہے جس نے بنا دیا تمہارے واسطے زمین کو بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور چلائیں تمہارے لیے اس میں راہیں۔ نمبر 4، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتیٰ، پھر نکالی ہم نے اسے طرح طرح کی سبزی۔ نمبر 5، کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ اور چراؤ اپنے چوپایوں کو۔ نمبر 6، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، البتہ اس میں نشانی ہے عقل رکھنے والوں کو۔ نمبر 7، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تم کو بنایا اور اسی میں تم کو پھر پہنچا دیتے ہیں اور اسی سے نکالیں گے تم کو دوسری بار۔ نمبر 8، وَلَقَدْ رَأَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اور ہم نے فرعون کو دکھلا دی اپنی سب نشانیاں پھر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ نمبر 9، قال، بولا۔ تفسیر نمبر 1، فرعون کا سوال، یعنی تم اپنے کو جس رب کا بھیجا ہوا بتلاتے ہو وہ رب کون ہے اور کیسا ہے؟ اس سوال سے مترشح ہوتا ہے کہ فرعون دہری عقیدہ کی طرف مائل ہوگا یا محض دق کرنے کے لیے ایسا سوال کیا ہو۔ نمبر 2، وجود ثانیہ کی تقریر، یعنی ہر چیز کو اس کی استعداد کے موافق شکل، صورت، قوا، خواص وغیرہ عنایت فرمائے اور کمال حکمت جیسا بنانا چاہیے تھا بنایا، پھر مخلوقات میں سے ہر چیز کے وجود و بقا کے لیے جن سامانوں کی ضرورت تھی مہیا کیے اور ہر چیز کو اپنی مادی ساخت اور روحانی قوتوں اور خارجی سامانوں سے کام لینے کی راہ سجائی، پھر ایسا محکم نظام دکھلا کر ہم کو بھی ہدایت کر دی ہے کہ مصنوعات کے وجود سے ثانیہ کے وجود پر کس طرح استدلال کرنا چاہیے۔ فللہ الحمد والمنہ، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی کھانے پینے کو ہوش دیا، بچہ کو دودھ پینا وہ نہ سکھائے تو کون نہ سکھا سکے۔ نمبر 3، فرعون کے سوال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب، یعنی اگر خدا تعالیٰ کے وجود پر ایسی روشن دلیلیں قائم ہو چکی ہیں اور جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو وہ حق ہے تو گزشتہ اقوام کے متعلق کچھ بیان کرو۔ آخر ان میں سے بہتوں نے ایسے واضح دلائل کی موجودگی میں حق کو کیوں قبول نہ کیا، اور قبول نہ کرنے کی صورت میں کیا وہ سب کے سب تباہ کر دی گئیں؟ اگر تم پیغمبر ہو تو سب اقوام کے تفصیلی حالات تم کو ضرور معلوم ہونے چاہیے۔ یہ سب لایعنی اور دورازکار قصے فرعون نے اس لیے چھیڑے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مضامین ہدایت کو
ان فضول باتوں میں رلا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر کو تمام چیزوں کا تفصیلی علم ہونا ضروری نہیں، ہر قوم کے حالات کا تفصیلی علم حق تعالیٰ کو ہے، جو بعض مخفی مصالح کی بنا پر کتاب یعنی لوح محفوظ میں بھی ثبت بھی کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے علم سے نہ کوئی چیز ابتداءً غائب ہو سکتی ہے، نہ علم میں آئی ہوئی چیز کو ایک سیکنڈ کے لیے بھول سکتا ہے۔ جو اعمال کسی قوم نے کسی وقت کیے ہیں، سب کا ذرہ ذرہ حساب لکھا ہوا موجود ہے، جو وقت پر پیش کر دیا جائے گا۔ نمبر 4 یعنی وادیوں، دریاؤں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے زمین پر راہیں نکال دی جن پر چل کر ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ سکتے ہو۔ نمبر 5 وجود باری تعالیٰ اور توحید کی تبلیغ، یعنی پانی کے ذریعے سے طرح طرح کی سبزیاں، غلے اور پھل پھول پیدا کر دیے۔ نمبر 6 یعنی عمدہ غذائیں تم کھاتے ہو جو تمہارے کام کی نہیں، وہ اپنے مویشیوں کو کھلاتے ہو جن کی محنت سے ساری پیداوار حاصل ہوئی ہے۔ نمبر 7 یہ فرمایا ہے دہریوں کی آنکھ کھولنے کو، یعنی اس کی تدبیر اور قدرتیں دیکھو، اگر عقل ہے تو سمجھ لو گے کہ یہ مضبوط و محکم انتظامات یوں ہی بخت و اتفاق سے قائم نہیں ہو سکتے۔ گویا ان آیات میں وجود باری اور توحید کی طرف توجہ دلائی۔ آگے معاد کا ذکر ہے۔ نمبر 8 انسان کا آغاز و انجام، سب کے باپ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، پھر جن غذاؤں سے آدمی کا بدن پرورش پاتا ہے وہ بھی مٹی سے نکلتی ہیں۔ مرنے کے بعد عام آدمیوں کو جلد یا بدیر مٹی میں مل جانا ہے۔ اس طرح حشر کے وقت بھی ان اجزاء کو جو مٹی میں مل گئے تھے دوبارہ جمع کر کے اثر نو پیدا کر دیا جائے گا، اور جو قبروں میں مدفون تھے وہ ان سے باہر نکالے جائیں گے۔ نمبر 9 فرعون کے لیے اتمام حجت، یعنی جو آیات اس کو دکھلانا منظور تھیں سب دکھلا دیں، مثلاً القاء عصا اور ید بیضا وغیرہ، ما اپنے متعلقات و تفاصیل کے، اس پر بھی بدبخت نہ مانا اور جہود و تکذیب پر اڑا رہا۔ اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، کیا تو آیا ہے کہ ہم کو نکالنے ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے ہے موسیٰ۔ نمبر 1 فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، سو ہم بھی لائیں گے تیرے مقابلے میں ایک ایسا ہی جادو۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، سو ٹھہرا لے ہمارے اور اپنے بیچ ایک وعدہ۔ لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، نہ ہم خلاف کریں گے اس کا اور نہ تو، ایک میدان صاف میں۔ نمبر 2 قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، کا وعدہ تمہارا ہے جشن کا دن اور یہ کہ جمع ہو لوگ دن چڑھے۔ نمبر 3 فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى، پھر الٹا پھرا فرعون، پھر جمع کیا اپنے سارے داؤ، پھر آیا۔ نمبر 4 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، کہا ان کو موسیٰ نے کم بختی تمہاری، جھوٹ نہ بولو اللہ پر پھر غارت کر دے تم کو کسی آفت سے۔ وقد خاب من افترا، اور مراد کو نہیں پہنچا جس نے جھوٹ باندھا۔ نمبر 5 فتنازعوا امرهم بینہم، پھر جھگڑے اپنے کام پر آپس میں، واسروا النجوى، اور چھپ کر کیا مشورہ۔ نمبر 6 قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم، بولے مقرر یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ نکال دے تم کو۔ تفسیر۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کا مناظرہ۔ فرعون نے یہ بات اپنی قوم قبط کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نفرت اور اشتعال دلانے کے لیے کہی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی غرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ جادو کے زور سے ہم کو نکال باہر کرے اور ساحرانہ ڈھونگ بنا کر عوام کی جمعیت اپنے ساتھ کر لے اور اس طرح قبطیوں کی تمام املاک و اموال پر قابض ہو جائے۔ نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقابلے کی دعوت، یعنی تو اس ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے ماہر جادوگر موجود ہیں، بہتر ہوگا ان سے مقابلہ ہو جائے، بس جس دن اور جس جگہ مقابلہ کرنا چاہے تجھے اس کا تعین کا اختیار دیا جاتا ہے، ضرورت اس کی ہے کہ جو وقت معین ہو جائے اس سے کوئی فریق گریز نہ کرے اور جگہ ایسی ہو جہاں فریقین کو آنے اور بیٹھنے میں یکساں سہولت ہو، نشست وغیرہ میں راعی و رعایا یا حاکم و محکوم اور بڑے چھوٹے کا کوئی سوال نہ ہو، ہر فریق آزادی سے اپنی قوت کا مظاہرہ کر سکے اور میدان بھی کھلا ہوا ہموار اور صاف ہو کہ تماشا دیکھنے والے سب بے تکلف مشاہدہ کر سکیں۔ نمبر 3 مقابلہ کی تاریخ۔ پیغمبروں کے کام میں کوئی تلبیس و تلمیہ نہیں ہوتی، ان کا معاملہ کھلم کھلا صاف ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر ہے جو بڑا میلہ اور جشن تمہارے یہاں ہوتا ہے اسی روز جب دن چڑھ جائے اس وقت میدان مقابلہ قائم ہو، یعنی میلہ میں جہاں زیادہ سے زیادہ مخلوق جمع ہوگی اور دن کے اجالے میں یہ کام کیا جائے تاکہ دیکھنے والے بکثرت ہو، روز روشن میں کسی کو اشتباہ و التباس نہ ہو۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ دنگل میں مقابلہ کرنے سے دونوں کی غرض تھی، وہ چاہے کہ ان کو ہرا دے سب کے روبرو، یہ چاہیں کہ وہ ہارے۔ جشن کا دن سارے مصر کے شہروں میں مقرر تھا فرعون کی سالگرہ کا۔ نمبر 4 فرعون کی تیاریاں،
یعنی یہ طے کر کے فرعون مجلس سے اٹھ گیا اور ساحروں کو جمع کرنے اور مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ہر قسم کی تدبیریں اور دھو گھات کرنے لگا، اور آخر کار مکمل تیاری کے بعد پوری طاقت کے ساتھ وقت معین پر میدان مقابلہ میں حاضر ہو گیا۔ ساحروں کی بڑی فوج اس کے ہمراہ تھی، انعام و اکرام کے وعدے ہو رہے تھے اور ہر طرح موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے اور حق کو مغلوب کر لینے کی فکر تھی۔ نمبر 5، مقابلہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر شخص کو اس کے حسب حال نصیحت فرمائی۔ چونکہ جادوگر حق کے مقابلہ جادو سے کرنے والے تھے، ان کو تنبیہ کر دی کہ دیکھو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ خدا کے نشانوں اور انبیاء کے معجزات کو سحر بتلانا اور بے حقیقت چیزوں کو ثابت شدہ حقائق کے مقابلہ میں پیش کرنا گویا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ جھوٹ باندھنے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، بلکہ اندیشہ ہے کہ ایسے لوگوں پر کوئی آسمانی آفت آ پڑے جو ان کی بیخ و بنیاد تک نہ چھوڑے۔ نمبر 6، ساحروں کے باہمی مشورے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر نے ساحروں کی جماعت میں کھلبلی ڈال دی، آپس میں جھگڑنے لگے کہ اس شخص کو کیا سمجھا جائے۔ اس کی باتیں ساحروں جیسی معلوم نہیں ہوتیں، غرض باہم بحث و مناظرہ کرتے رہے اور سب سے الگ ہو کر انہوں نے مشورہ کیا۔ آخر اختلاف و نزاع کے بعد فرعون کے اثر سے متاثر ہو کر وہ کہا جو آگے مذکور ہے: من ارضکم بسحرہما وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے اور موقوف کرا دیں تمہارے اچھے خاصے چلن کو۔ نمبر 1، فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، سو مقرر کر لو اپنی تدبیر، پھر آؤ قطار باندھ کر۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور جیت گیا آج جو غالب رہا۔ نمبر 2، قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، بولے اے موسیٰ یا تو ڈال یا ہم ہوں پہلے ڈالنے والے۔ قَالَ بَلْ أَلْقُوا، کہا نہیں تم ڈالو۔ نمبر 3، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، پھر تبھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں اس کے خیال میں آئیں ان کے جادو سے کہ دوڑ رہی ہیں۔ نمبر 4، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، پھر پانے لگا اپنے جی میں ڈر موسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 5، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا تو مت ڈر، مقرر تو ہی رہے گا غالب۔ نمبر 6، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اور ڈال جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے کہ نگل جائے جو کچھ انہوں نے بنایا۔ نمبر 7، إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، ان کا بنایا ہوا تو فریب ہے جادوگر کا۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور بھلا نہیں ہوتا جادوگر کا جہاں ہو۔ نمبر 8، تفسیر نمبر 1، یعنی جو تمہارا جو دین اور رسوم پہلے سے چلی آتی ہیں ان کو مٹا کر اپنے دین اور طور و طریق رائج کر دیں، اور جادو کے فن کو بھی جس ملک میں تمہاری عزت اور کمائی ہے چاہتے ہیں کہ دونوں بھائی تم سے لے اڑیں اور تنہا خود اس پر قابض ہو جائیں۔ نمبر 2، مقابلے کا عزم، یعنی موقع کی اہمیت کو سمجھو، وقت کو ہاتھ سے نہ دو، پوری ہمت و قوت سے سب مل کر ان کے گرانے کی تدبیر کرو اور دفعتاً ایسا متفقہ حملہ کر دو کہ پہلے ہی وار میں ان کے قدم اکھڑ جائیں کہ آج کا مارکا فیصلہ کن مارکا ہے، آج کی کامیابی دائمی کامیابی ہے، جو فریق آج غالب رہے گا وہ ہمیشہ کے لیے منصور و مفلح سمجھا جائے گا۔ نمبر 3، مقابلے کا آغاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت بے پرواہی سے جواب دیا کہ نہیں، تم پہلے اپنے حوصلے نکالو اور اپنے کرتب دکھا لو تاکہ باطل کے زور آزمائی کے بعد حق کا غلبہ پوری طرح نمایاں ہو۔ یہ قصہ سورہ اعراف میں گزر چکا، وہاں کے فوائد ملاحظہ کر لیے جائیں۔ نمبر 4، سحر کی حقیقت، یعنی ساحرین کی نظر بندی سے موسیٰ علیہ السلام کو یوں خیال ہونے لگا کہ گویا رسیاں اور لاٹھیاں سانپوں کی طرح دوڑ رہی ہیں، اور واقعہ میں ایسا نہ تھا۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اندیشہ کہ جادوگروں کا یہ سوانگ دیکھ کر کہیں بیوقوف لوگ دھوکے میں نہ پڑ جائیں اور سحر و معجزہ میں فرق نہ کر سکیں، ایسی صورت میں حق کا غلبہ واضح نہ ہوگا۔ خوف کا یہ مطلب آگے جواب سے ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 6، یعنی ڈر کو دل سے نکال دو، اس قسم کے وسوسے مت لاؤ، اللہ تعالی حق کو غالب اور سربلند رکھنے والا ہے۔ نمبر 7، عصا کو زمین پر ڈالنے کا حکم، یعنی اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو جو ان کے بنائے ہوئے سوانگ کا ایک دم لقمہ کر جائے گی۔ نمبر 8، جادوگر فلاح نہیں پاتا، یعنی جادوگر کے ڈھکوسلے چاہے کہیں ہوں اور کسی حد تک پہنچ جائیں، حق کے مقابل کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ جادوگر کبھی فلاح پا سکتا ہے، اس لیے حدیث میں ساحر کے قتل کا حکم دیا گیا ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، پھر گر پڑے جادوگر سجدے میں، بولے ہم یقین لائے رب پر ہارون اور موسیٰ کے۔ نمبر 1، قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، بولا فرعون
تم نے اس کو مان لیا؟ میں نے ابھی حکم نہ دیا تھا؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، وہی تمہارا بڑا ہے جس نے سکھایا تم کو جادو۔ نمبر 2 فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، سو اب میں کٹواؤں گا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں۔ نمبر 3 وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور سولی دوں گا تم کو کھجور کے تنے پر۔ نمبر 4 وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور جان لو گے ہم میں کس کا عذاب سخت ہے اور دیر تک رہنے والا۔ نمبر 5 قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، وہ بولے ہم تجھ کو زیادہ نہ سمجھیں گے اس چیز سے جو پہنچی ہم کو صاف دلیل۔ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ، اور اس سے جس نے ہم کو پیدا کیا سو تو کر گزر جو کچھ کرنا ہے تجھ کو۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو یہی کرے گا اس دنیا کی زندگی میں۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم یقین لائے ہیں اپنے رب پر تاکہ بخشے ہم کو ہمارے گناہ۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے زبردستی کروایا ہم سے یہ جادو۔ نمبر 6 واللہ خیر اور اللہ بہتر ہے اور۔ تفسیر نمبر 1 جادوگروں کا ایمان لانا۔ ساحرین فن کے جاننے والے تھے، اصول فن کے اعتبار سے فوراً سمجھ گئے یہ سحر نہیں ہو سکتا، یقیناً سحر سے اوپر کوئی اور حقیقت ہے۔ دل میں ایمان آیا اور سجدے میں گر پڑے۔ یہ قصہ سورہ اعراف میں گزر چکا۔ نمبر 2 فرعون کی بیچارگی اور غصہ، یعنی ہم سے بے پوچھے ہی ایمان لے آئے، ہمارا فیصلہ کا بھی انتظار نہ کیا۔ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہاری اور موسیٰ علیہ السلام کی ملی بھگت ہے، جنگ زرگری کر کے عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، جیسا کہ سورہ اعراف میں گزرا۔ نمبر 3 یعنی داہنا ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ داہنا پاؤں۔ نمبر 4 تاکہ تمہارا حال دیکھ کر سب عبرت حاصل کریں۔ نمبر 5 فرعون کی دھمکیاں، یعنی تم ایمان لا کر سمجھتے ہو کہ ہم ہی ناجی ہیں اور دوسرے لوگ یعنی فرعون اور اس کے ساتھی سب ابدی عذاب میں مبتلا رہیں گے، سو ابھی تم کو معلوم ہوا چاہتا ہے کہ کس کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ نمبر 6 جادوگروں کا ثبات و استقامت، یعنی ہم ایسے صاف دلائل کو تیری خاطر سے نہیں چھوڑ سکتے اور اپنے خالق حقیقی خوشنودی کے مقابلے میں تیری کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اب جو تو کر سکتا ہے کر گزر، تیرا بڑا زور یہی چل سکتا ہے کہ ہماری اس فانی زندگی کو ختم کر دے، سو کچھ مذاقہ نہیں، ہم پہلے ہی دار الفنا کے مقابلے میں دار القرار کو اختیار کر چکے ہیں، ہم کو اب یہاں کے رنج و راحت کی فکر نہیں، تمنا صرف یہ ہے کہ ہمارے مالک ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے عام گناہوں کو، خصوصاً اس گناہ کو جو تیری حکومت کے خوف سے زبردستی کرنا پڑا، یعنی حق کے مقابلہ جادو سے، معاف فرما دے۔ کہتے ہیں کہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نشان دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ جادو نہیں، مقابلہ نہ کرنا چاہیے، پھر فرعون کے ڈر سے کیا۔ ابقا سدا باقی رہنے والا۔ نمبر 1 انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، بات یہی ہے کہ جو کوئی آیا اپنے رب کے پاس گناہ لے کر، سو اس کے واسطے دوزخ ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے اس میں نہ جیے۔ نمبر 2 ومن یأتی مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی، اور جو آیا اس کے پاس ایمان لے کر نیکیاں کر کر، سو ان کے لیے ہیں درجات بلند۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، باغ ہیں بسنے کے، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہا کریں گے ان میں۔ نمبر 3 وذالک جزاء من تزکى، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو پاک ہوا۔ نمبر 4 وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابَسًا، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو کہ لے نکل میرے بندوں کو رات سے، پھر ڈال دے ان کے لیے سمندر میں رستہ سوکھا۔ لا تخاف درقا ولا تخشا، نہ خطرہ کر آ پکڑنے کا اور نہ ڈر ڈوبنے سے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کو لے کر، پھر ڈھانپ لیا ان کو پانی نے جیسا کہ ڈھانپ لیا۔ نمبر 5 وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ، اور بہکایا فرعون نے۔ تفسیر نمبر 1 یعنی جو انعام و اکرام تو ہم کو دیتا ہے اس سے کہیں بہتر اور پائیدار اجر مومنین کو خدا کے ہاں ملتا ہے۔ نمبر 2 اللہ کی نافرمانی کا انجام، یعنی انسان کو چاہیے کہ اول آخرت کی فکر کرے، لوگوں کا مطیع بن کر خدا کا مجرم نہ بنے، اس کے مجرم کا ٹھکانہ بہت برا ہے جس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ دنیا کی تکلیفیں کتنی ہی شاق ہوں، موت آ کر سب کو ختم کر دیتی ہے، لیکن کافر کو دوزخ میں موت بھی نہیں آئے گی جو تکالیف کا خاتمہ کر دے، اور جینا بھی جینے کی طرح کا نہ ہوگا، زندگی ایسی ہوگی کہ موت کو 1000 درجہ اس پر ترجیح دے گا، والعیاذ باللہ۔ نمبر 3 مومنین کے انعامات، مجرمین کے بالمقابل یہ مطیعین کے انجام بیان فرما دیا۔ نمبر 4 یعنی پاک ہوا گندے خیالات، فاسد عقائد، رذیل اخلاق اور برے اعمال سے۔ نمبر 5
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم جب فرعونیوں نے میدان مقابلہ میں شکست کھائی، ساحرین مشرف بے ایمان ہو گئے تو بنی اسرائیل کا پلہ بھاری ہونے لگا، اور موسیٰ علیہ السلام نے سال ہا سال تک اللہ تعالیٰ کی آیات باہرہ دکھلا کر ہر طرح کی حجت تمام کر دی۔ اس پر بھی فرعون حق کو قبول کرنے اور نبی بنی اسرائیل کو آزادی دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ تب حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات کے وقت مصر سے ہجرت کر جاؤ، تاکہ اس طرح بنی اسرائیل کی مظلومیت اور غلامی کا خاتمہ ہو۔ راستے میں سمندر یعنی بحر قلزم حائل ہوگا، لیکن تم جیسے اولو العزم پیغمبر کے راستے میں سمندر کی موجیں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ انہی کے اندر سے اپنے لیے خشک راستے اختیار کر لو، جس سے گزرتے ہوئے نہ غرق ہونے کا اندیشہ کرو گے اور نہ اس بات کا کہ شاید دشمن پیچھے سے تعاقب کرتا ہوا آ پکڑے۔ نمبر نہیں ہے سمندر کے درمیان خشک راستہ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی ہدایت کے موافق سمندر میں لاٹھی ماری، جس سے پانی پھٹ کر راستہ نکل آیا۔ خدا نے ہوا کو حکم دیا کہ زمین کو فوراً خشک کر دے، چنانچہ آنن فانن سمندر کے بیچ خشک راستہ تیار ہو گیا، جس کے دونوں طرف پانی کے پہاڑ کھڑے ہوئے تھے۔ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، بنی اسرائیل اس پر سے بے تکلف گزر گئے۔ فرعون کا تعاقب اور ہلاکت۔ پیچھے سے فرعون اپنے عظیم الشان لشکر کو لیے تعاقب کرتا آ رہا تھا، خشک راستہ دیکھ کر ادھر ہی گھس پڑا۔ جس وقت بنی اسرائیل عبور کر گئے اور فرعونی لشکر راستے کے بیچوں بیچ پہنچا، خدا تعالیٰ نے سمندر کو ہر طرف سے حکم دیا کہ ان سب کو اپنے آغوش میں لے لے۔ پھر کچھ نہ پوچھو کہ سمندر کی موجوں نے کس طرح ان سب کو ہمیشہ کے لیے ڈھانپ دیا۔ قومہ وما ہدا، اپنی قوم کو اور نہ سمجھایا۔ نمبر 1، یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوی، اور اے اولاد اسرائیل، چھڑا لیا ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے اور وعدہ ٹھہرایا تم سے داہنی طرف پہاڑ کی، اور اتارا تم پر من اور سلوہ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، کھاؤ ستھری چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو اور نہ کرو اس میں زیادتی۔ نمبر 2، فیحل علیکم غضبی، پھر تو اترے گا تم پر میرا غصہ۔ ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس پر اترا میرا غصہ سو وہ پٹکا گیا۔ نمبر 3، وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، اور میری بڑی بخشش ہے اس پر جو توبہ کرے اور یقین لائے اور کرے بھلا کام اور پھر راہ پر رہے۔ نمبر 4، وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے اے موسیٰ۔ قال هم اولائی علی آثری، بولا وہ یہ آ رہے ہیں میرے پیچھے۔ وعجلت الیک ربی لترضی، اور میں جلدی آیا تیری طرف اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو۔ نمبر 5، قال فإنا قد فتنا قومک، فرمایا ہم نے تو بچلا دیا تیری قوم کو۔ تفسیر نمبر 1، یعنی دعوے تو زبان سے بہت کیا کرتا تھا، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، لیکن اس نے اپنی قوم کو کیسا اچھا راستہ بتلایا۔ وہی مثال سچی کر دی کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ جو حال دنیا میں ہوا تھا وہی آخرت میں ہوگا۔ یہاں سب کو لے کر سمندر میں ڈوبا تھا، وہاں سب کو ساتھ لے کر جہنم میں گرے گا۔ یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار، سورہ ہود، رکوع نمبر 9۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کو نصیحت۔ یہ حق تعالیٰ بنی اسرائیل کو نصیحت فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم پر کیسے کیسے احسان و انعام کیے، چاہیے کہ ان کا حق ادا کرو۔ کیا یہ تھوڑی بات ہے کہ ہم ایسے سخت جابر و قاہر دشمن کے ہاتھوں سے تم کو نجات دی، اور اس کو کیسے عبرتناک طریقہ سے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہلاک کیا۔ پھر بے توسط حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے وعدہ ٹھہرا کہ مصر سے شام کو جاتے ہوئے کوہ طور کا جو مبارک و میمون حصہ داہنے ہاتھ پڑتا ہے وہاں آؤ، تم کو تورات عطا کی جائے گی۔ تیہ کے لق و دق میدان میں تمہارے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا گیا، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ ان احسانات کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال، طیب، لذیذ اور ستھری چیزیں عنایت فرمائی ہیں انہیں شوق سے استعمال کرو، لیکن اس معاملہ میں حد سے نہ گزرو۔ مثلا ناشکری یا فضول خرچی کرنے لگو، یا اس فانی تنعم پر اترانے لگو، یا اس میں سے حقوق واجبہ ادا نہ کرو، یا اللہ کی دی ہوئی دولت معاصی میں خرچ کرنے لگو، یا جہاں اور جس وقت جوڑ کر رکھنے کی ممانعت ہے وہاں جوڑنے کے پیچھے پڑ جاؤ۔ غرض خدا کی نعمتوں کو طغیان و عصیان کا آلہ نہ بناؤ۔ نمبر 3، یعنی زیادتی کرو گے تو اللہ کا غضب تم پر نازل ہوگا اور ذلت و عذاب کے تاریک غاروں میں پٹک دیے جاؤ گے۔ نمبر 4، مغضوبین کے بالمقابل یہ مغفورین کا بیان ہوا، یعنی کتنا ہی بڑا مجرم ہو اگر سچے دل سے تائب ہو کر ایمان و عمل صالح کا راستہ اختیار کر لے اور اسی پر موت تک مستقیم رہے تو اللہ کے یہاں بخشش اور رحمت کی کمی نہیں۔ نمبر 5،
کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اجرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حسب وعدہ نہایت اشتیاق کے ساتھ کوہ طور پہنچے۔ شاید قوم کے بعض نقبا کو بھی ہمراہ لے جانے کا حکم ہوگا، وہ ذرا پیچھے رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایسی جلدی کیوں کی کہ قوم کو پیچھے چھوڑ آئے؟ عرض کیا ہے پروردگار تیری خوشنودی کے لیے جلدی حاضر ہو گیا، اور قوم بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے، میرے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ کذا فی التفاسیر ویحتمل غیر ذلک واللہ اعلم۔ من بعدک واضلهم السامری، تیرے پیچھے اور بہکایا ان کو سامری نے۔ نمبر 1 فرجع موسیٰ الی قومی غضبان اسفا، پھر الٹا پھرا موسیٰ اپنی قوم کے پاس غصے میں بھرا بچاتا ہوا۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہا اے قوم کیا تم سے وعدہ نہ کیا تھا تمہارے رب نے اچھا وعدہ؟ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، کیا طویل ہو گئی تم پر مدت، یا چاہا تم نے کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کا، اس لیے خلاف کیا تم نے میرا وعدہ۔ نمبر 2 قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، بولے ہم نے خلاف نہیں کیا تیرا وعدہ اپنے اختیار سے، لیکن اٹھوایا ہم سے بھاری بوجھ قوم فرعون کے زیور کا۔ فقذفناها فكذلك القى السامری، سو ہم نے اس کو پھینک دیا پھر اس طرح ڈالا سامری نے۔ نمبر 3 فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي، پھر بنا نکالا ان کے واسطے ایک بچڑا ایک دھڑ جس میں آواز گائے کی، پھر کہنے لگے یہ معبود ہے تمہارا اور معبود ہے موسیٰ کا، سو وہ بھول گیا۔ نمبر 4 تفسیر نمبر 1 قوم کو سامری کا بہکانا، یعنی تم تو ادھر آئے ہو اور ہم نے تیری قوم کو ایک سخت آزمائش میں ڈال دیا جس کا سبب عالم اسباب میں سامری بنا ہے، کیونکہ اسی کے اغوا و اذلال سے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی غیبت میں بچڑا پوجنا شروع کر دیا تھا، جس کا قصہ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ تنبیہ، سامری کا نام بھی بعض کہتے ہیں موسیٰ تھا، بعض کے نزدیک یہ اسرائیلی تھا، بعض کے نزدیک قبطی۔ بہرحال جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد کا منافق تھا، اور منافقین کی طرح فریب اور چال بازی سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی فکر میں رہتا تھا۔ ابن کثیر کی روایت کے موافق کتب اسرائیلیہ میں اس کا نام ہارون ہے۔ نمبر 2 قوم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، یعنی میری اتباع میں تم کو دینی اور دنیاوی ہر طرح کی بھلائی پہنچے گی، چنانچہ بہت سی عظیم و شان بھلائیاں ابھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، اور جو باقی ہیں وہ بھی عنقریب ملنے والی ہیں۔ کیا اس وعدے کو بہت زیادہ مدت گزر گئی تھی کہ تم پچھلے احسانات کو بھول گئے اور اگلے انعامات کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہو؟ یہ جان بوجھ کر تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی اور دین توحید پر قائم نہ رہ کر خدا کا غضب مول لیا۔ قدا فسرہ ابن کثیر رحمہ اللہ، یہ مطلب لیا جائے کہ تم سے حق تعالیٰ نے 30-40 روز کا وعدہ کیا تھا کہ اتنی مدت موسیٰ علیہ السلام طور پر معتکف رہیں گے، تب تورات شریف ملے گی، تو کیا بہت زیادہ مدت گزر گئی کہ تم انتظار کرتے کرتے تھک گئے اور گوسالہ پرستی اختیار کی، یا عمدن یہ حرکت کی تاکہ غضب الہی کے مستحق بنو؟ اور اخلفتم موعدی سے مراد وہ وعدہ ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ آپ ہم کو خدا کی کتاب لا دیجئے، ہم اسی پر عمل کیا کریں گے اور آپ کے اتباع میں مستقیم رہیں گے۔ نمبر 3 زیورات اور سونے کا بچڑا، یعنی ہم نے اپنے اختیار سے آج خود ایسا نہیں کیا، یہ حرکت ہم سے سامری نے کرائی۔ صورت یہ ہے کہ قوم فرعون کے زیورات کا جو بوجھ ہم پر لدا ہوا تھا اور سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اسے کیا کریں، وہ ہم نے باہمی مشورے کے بعد اپنے سے اتار پھینکا، اس کو آگ میں پگھلا کر سامری نے ڈھال دیا اور بچڑے کسی صورت بنا کر کھڑی کر دی۔ یہ قصہ سورہ اعراف میں گزر چکا، وہاں کے فوائد دیکھ لیے جائیں۔ تنبیہ، قوم فرعون کے یہ زیورات کس طرح بنی اسرائیل کے ہاتھ آئے تھے، یا ان سے مستعار لیے تھے، یا مال غنیمت کے طور پر ملے، یا کوئی اور صورت ہوئی، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ کوئی صورت بھی ہو، بنی اسرائیل ان کا استعمال اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن غضب ہے کہ اس کا بت بنا کر پوجنا جائز سمجھا۔ نمبر 4 یعنی موسیٰ سے بھول ہوئی کہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے طور پر گئے، خدا تو یہاں موجود ہے، یعنی یہی بچڑا علیہ باللہ، یعنی یہ قول ان میں سے سخت غالیوں کا ہوگا۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، بھلا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ جواب تک نہیں دیتا ان کی کسی بات کا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور اختیار نہیں رکھتا ان کے برے کا اور بھلے کا۔ نمبر 1 ولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم به،
اور کہا تھا ان کو ہارون نے پہلے سے، اے قوم بات یہی ہے کہ تم بہک گئے اس بچڑے سے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور تمہارا رب تو رحمان ہے سو میری راہ چلو اور مانو میری بات۔ نمبر 2، قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا موسیٰ، بولے ہم برابر اسی پر لگے بیٹھے رہیں گے جب تک لوٹ کر آئیں ہمارے پاس موسیٰ۔ نمبر 3، قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کہا موسیٰ نے اے ہارون کس چیز نے روکا تجھ کو جب دیکھا تھا تو نے کہ وہ بہک گئے؟ الا تتبعنی، کیا تو میرے پیچھے نہ آیا؟ افعصیت امری، کیا تو نے رد کیا میرا حکم؟ نمبر 4، قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، وہ بولا ہے میری ماں کے جنے نہ پکڑ میری داڑھی اور میرا سر۔ نمبر 5، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں ڈرا کہ تو کہے گا پھوٹ ڈال دی تو نے بنی اسرائیل میں اور یاد نہ رکھی میری بات۔ نمبر 6، قال فما خطبک یا سامری، کہا موسیٰ نے اب تیری کیا حقیقت ہے سامری۔ نمبر 7، تفسیر نمبر 1، یعنی اندھوں کو اتنی موٹی بات بھی نہیں سوچتی کہ جو مورتی نہ کسی سے بات کر سکے نہ کسی کو ادنا ترین نفع نقصان پہنچانے کا اختیار رکھے، وہ معبود یا خدا کس طرح بن سکتی ہے۔ نمبر 2، قوم کو حضرت ہارون صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ، یعنی حضرت ہارون نرمی سے زبانی فہمائش کر چکے تھے، جس بچڑے پر تم مفتون ہو رہے ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، تمہارا پروردگار اکیلا رحمان ہے جس نے اب تک خیال کرو کس قدر رحمتوں کی بارش تم پر کی ہے، اسے چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ میں موسیٰ کا جانشین ہوں اور خود نبی ہوں، اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو لازم ہے کہ میری راہ پر چلو اور میری بات مانو، سامری کے اغوا میں مت آؤ۔ نمبر 3، قوم کی ضد، یعنی موسیٰ کے واپس آنے تک تو ہم اس سے ٹلتے نہیں، ان کے آنے کے پر دیکھا جائے گا، جو کچھ مناسب معلوم ہوگا کریں گے۔ نمبر 4، حضرت ہارون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باز پرس، یعنی میں تم کو اپنا خلیفہ بنا کر اور حکم کر کے گیا تھا کہ میری غیبت میں ان کی اصلاح کرنا اور مفسدین کے راستے پر نہ چلنا، پھر تم نے کیا اصلاح کی؟ کیوں اپنے موافقین کو ساتھ لے کر ان گوسالہ پرستوں کا سختی سے مقابلہ نہ کیا؟ اگر یہ نہ ہو سکتا تھا تو ان سے منقطع ہو کر میرے پاس کیوں نہ چلے آئے؟ غرض تم نے ایسی صریح گمراہی کو دیکھ کر میرے طریق کی پیروی کیوں نہیں کی؟ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرتے جوش میں حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے تھے، اس کی مفصل بات سورہ اعراف کے فوائد میں گزر چکی۔ نمبر 6، حضرت ہارون کی معذرت، یعنی میری سمجھ میں یہی آیا تھا کہ تمہارے آنے کا انتظار کرنا اس سے بہتر ہے کہ تمہارے پیچھے کوئی ایسا کام کروں جس سے بنی اسرائیل میں پھوٹ پڑ جائے، کیونکہ ظاہر ہے اگر مقابلہ یا انقطاع ہوتا تو کچھ لوگ میرے ساتھ ہوتے اور بہت سے مخالف رہتے۔ مجھے ڈر ہوا کہ تم آ کر یہ الزام نہ دو کہ میرا انتظار کیوں نہ کیا اور قوم میں سے تفرقہ کیوں ڈال دیا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ چلتے وقت موسیٰ ہارون کو نصیحت کر گئے تھے کہ سب کو متفق رکھیو، اس لیے انہوں نے بچڑا پوجنے والوں کا مقابلہ نہ کیا، زبان سے البتہ سمجھایا اور وہ نہ سمجھے بلکہ ان کے قتل پر تیار ہونے لگے، وقعدوا یقتلوننی۔ نمبر 7، سامری سے باز پرس، ادھر سے فارغ ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو ڈانٹ بتلائی اور فرمایا اب تو اپنی حقیقت بیان کر، یہ حرکت تو نے کس وجہ سے کی اور کیا اسباب پیش آئے بنی اسرائیل تیری طرف جھک پڑے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، بولا میں نے دیکھ لیا جو اوروں نے نہ دیکھا، پھر بھر لی میں نے ایک مٹھی پاؤں کے نیچے سے اس بھیجے ہوئے کہ پھر میں نے وہی ڈال دی اور یہی صلاح دی مجھ کو میرے جی نے۔ نمبر 1، قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، کہا موسیٰ نے دور ہو، تیرے لیے زندگی بھر تو اتنی سزا ہے کہ کہا کرے مت چھیڑو، یعنی ہاتھ نہ لگانا۔ نمبر 2، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَ، اور تیرے واسطے ایک وعدہ ہے وہ ہرگز تجھ سے خلاف نہ ہوگا۔ نمبر 3، وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور دیکھ اپنے معبود کو جس پر تمام دن تو معتکف رہتا تھا۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اس کو جلا دیں گے پھر بکھیر دیں گے دریا میں اڑا کر۔ نمبر 4، إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ وَاسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور سب چیز سما گئی ہے اس کے علم میں۔ نمبر 5، كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، یوں سناتے ہیں ہم تجھ کو ان کے احوال جو پہلے گزر چکے۔ نمبر 6، وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے دی تجھ کو اپنے پاس پڑھنے کی کتاب۔ نمبر 7، مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ، جو کوئی منہ پھیر لے اس سے سو وہ۔ تفسیر نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں تلے کی مٹی۔ سامری نے کہا کہ مجھ کو ایک ایسی چیز نظر پڑی جو اوروں نے نہیں دیکھی تھی، یعنی خدا کے بھیجے ہوئے فرشتہ جبرائیل کو گھوڑے پر سوار دیکھا۔ شاید یہ اس وقت ہوا ہو جب بنی اسرائیل دریا میں گھسے اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر گزرا۔ اس حالت میں جبرائیل دونوں جماعتوں کے درمیان میں کھڑے ہو گئے تاکہ ایک کو دوسرے سے ملنے نہ دیں۔ بہرحال سامری نے کسی محسوسی دلیل سے یا وجدان سے یا کسی قسم کے تعارف سابق کی بنا پر سمجھ لیا
کہ یہ جبرائیل ہیں، ان کے پاؤں یا ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹھی پر مٹی اٹھا لی، وہی اب سونے کے بچڑے میں ڈال دی، کیونکہ اس کے جی میں یہ بات آئی کہ روح القدس کی خاک پا میں یقیناً کوئی خاص تاثیر ہوگی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ سونا تھا کافروں کا مال لیا ہوا فریب سے، اس میں مٹی پڑی برکت کی، حق اور باطل مل کر ایک کرشمہ بن گیا، جاندار کی طرح روح اور آواز اس میں ہو گئی۔ ایسی چیزوں سے بہت بچنا چاہیے، اس سے بت پرستی بڑھتی ہے۔ تنبیہ: آیت کی جو تفسیر اوپر بیان ہوئی ہے، صحابہ، تابعین اور علماء مفسرین سے یہی منقول ہے۔ بعض زائغین نے اس پر جو طعن کیے ہیں اور آیت کی دو راز ثواب تعویلیں کی ہیں، ان کا کافی جواب صاحب روح المعانی نے دیا، یہاں اس قدر بس کا موقع نہیں۔ من شاء فلیراجع۔ نمبر 2، سامری کی سزا، یعنی مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مجھ سے علیحدہ رہو، چونکہ اس نے بچڑے کا ڈھونگ بنایا تھا۔ حب جاہ و ریاست سے لوگ اس کے ساتھ ہوں اور سردار مانے، اس کے مناسب سزا ملی کہ کوئی پاس نہ پھٹکے، جو قریب جائے وہ خود دور ہونے کی ہدایت دے اور دنیا میں بالکل ایک ذلیل، اچھوت اور وحشی جانور کی طرح زندگی گزارے۔ نمبر 3، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ دنیا ہی میں اس کو یہ سزا ملی کہ لشکر بنی اسرائیل سے باہر الگ رہتا، اگر وہ کسی سے ملتا یا کوئی اس سے تو دونوں کو تپ چڑھتی، اس لیے لوگوں کو دور دور کرتا۔ اور یہ جو فرمایا کہ ایک وعدہ ہے جو خلاف نہ ہوگا، شاید مراد عذاب آخرت ہے اور شاید دجال کا نکلنا، وہ بھی یہود میں سامری کے فساد کی تکمیل کرے گا۔ جیسے ہمارے پیغمبر مال بانٹتے تھے، ایک شخص نے کہا کہ انصاف سے بانٹو، فرمایا اس کی جنس کے لوگ نکلیں گے، وہ خارجی نکلے اور اپنے پیشواؤں پر لگے اعتراض پکڑنے، جو کوئی دین کے پیشواؤں پر طعن کرے ایسا ہی ہے۔ نمبر 4، یعنی تیری سزا تو یہ ہوئی، اب تیرے جھوٹے معبود کی قلی بھی کھولے دیتا ہوں، جس بچڑے کو تو نے خدا بنایا اور دن بھر وہاں دل جمائے بیٹھا رہتا تھا، اب تیری آنکھوں کے سامنے توڑ پھوڑ کر اور جلا کر راکھ کر دوں گا، پھر راکھ کو دریا میں بہا دوں گا، تاکہ اس کے پجاریوں کو خوب واضح ہو جائے کہ وہ دوسروں کو تو کیا نفع پہنچا سکتا، خود اپنے وجود کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ نمبر 5، باطل کو مٹانے کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو حق کی طرف بلاتے جاتے ہیں، یعنی بچڑا تو کیا ہے، کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی معبود نہیں بن سکتی، سچا معبود تو وہی ایک ہے جس کے سوا کسی کی بندگی عقلاً و نقلاً و فطرتاً روا نہیں، جس کے لامحدود علم ذرہ ذرہ کو محیط ہے۔ نمبر 6، پچھلے واقعات سنانے کی حکمت، یعنی موسیٰ علیہ السلام و فرعون کی طرح اور بہت سی گزشتہ اقوام کے واقعات ہم تجھ کو اور تیرے ذریعے سے تمام دنیا کو سناتے رہتے ہیں، جس میں بہت سے فوائد ہیں، مثلاً علم کی توفیر، معجزات کی تکثیر، پیغمبر اور مسلمانوں کی تسلی، عقل مندوں کے لیے عبرت و تذکیر اور معاندین کے حق میں تحدید و ترہیب کا سامان ہے۔ نمبر 7، یعنی قرآن کریم جو ان عبرت آموز واقعات و حقائق پر مشتمل ہے۔ یحمل یوم القیامت وزرا، اٹھائے گا دن قیامت کے ایک بوجھ، خالدین فیہ، سدا رہیں گے اس میں، وساء لہم یوم القیامت حملا، اور برا ہے ان پر قیامت میں وہ بوجھ اٹھانے کا۔ نمبر 1، یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن پھونکیں گے سور میں اور گھیر لائیں گے ہم گناہ گاروں کو اس دن نیلے آنکھیں۔ نمبر 2، یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، چپ کے کہتے ہوں گے آپس میں تم نہیں رہے مگر 10 دن۔ نمبر 3، نحن اعلم بما یقولون، ہم کو خوب معلوم ہے جو کچھ کہتے ہیں۔ نمبر 4، اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جب وہ بولے گا ان میں اچھی راہ روش ڈال، تم نہیں رہے مگر ایک دن۔ نمبر 5، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور تجھ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا حال، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، سو تو کہہ کہ ان کو بکھیر دے گا میرا رب اڑا کر، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر کر چھوڑے گا زمین کو صاف چٹیل میدان، لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، نہ دیکھے تو اس میں موڑ کجی اور نہ ٹیلا۔ نمبر 6، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے ٹیڑھی نہیں جس کی بات۔ نمبر 7، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، اور دب جائیں گی آوازیں رحمان کے ڈر سے، پھر تو نہ سنے گا مگر کھسی آواز۔ نمبر 8، تفسیر نمبر 1، یعنی اعراض و تکذیب سے جو گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن ان پر لادا جائے گا کبھی ہلکا نہ ہوگا، ہمیشہ اس کے نیچے دبے رہیں گے، پھر اس کا اٹھانا کوئی ہنسی کھیل نہیں، جب اٹھائیں گے تو پتہ چلے گا کیسے برے اور سخت بوجھ کے نیچے دبائے گئے ہیں۔
نمبر 2، محشر میں مجرمین کی حالت، یعنی محشر میں لائے جانے کے وقت اندھے ہوں گے یا شاید یوں ہی آنکھیں نیلی ہوں گی بدنمائی کے واسطے۔ بہرحال اگر پہلے معنی لیے جائیں تو یہ خاص وقت کا ذکر ہے، پھر آنکھیں کھول دی جائیں گی تاکہ دوزخ وغیرہ کو دیکھ سکیں۔ اور المجرمون النار الآیہ سورہ کہف رکوع نمبر 7، اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا سورہ مریم رکوع نمبر 2۔ نمبر 3، دنیا کی زندگی پر ندامت، یعنی آخرت کا طول اور وہاں کے ہولناک احوال کی شدت کو دیکھ کر دنیا میں یا قبر میں رہنا اتنا کم نظر آئے گا کہ گویا ہفتہ عشرہ سے زیادہ نہیں رہے، بڑی جلدی دنیا ختم ہو گئی، یہاں کے مزے اور لمبی چوڑی امیدیں سب بھول جائیں گے، بیہودہ عمر ضائع کرنے پر ندامت ہوگی، یا شاید معذرت کے طور پر ایسا کہیں گے، یعنی دنیا میں بہت ہی کم ٹھہرنا ہوا، موقع نہ ملا کہ آخرت کے لیے کچھ سامان کرتے، جیسے دوسری جگہ فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ الی آخری سورہ روم رکوع نمبر 6۔ نمبر 4، یعنی چپ کے کہنا ہم سے نہیں چھپتا، وہ آپس میں جو سرگوشیاں کریں گے ہم کو خوب معلوم ہے۔ نمبر 5، یعنی جو ان میں سے زیادہ عقل مند صاحب الرائے اور ہوشیار ہوگا وہ کہے گا میاں 10 دن بھی کہاں، صرف ایک ہی دن سمجھو، اس کو زیادہ عقل مند اور اچھی راہ روش والا اس لیے فرمایا کہ دنیا کے زوال و فنا اور آخرت کے بقاء و دوام اور شدت ہول کو اس نے دوسروں سے زیادہ سمجھا۔ نمبر 6، قیامت کے دن پہاڑوں کی حالت، یعنی قیامت کے ذکر پر منکرین حشر استہزان کہتے ہیں کہ ایسے ایسے سخت اور عظیم الشان پہاڑوں کا کیا حشر ہوگا، کیا یہ بھی ٹوٹ پھوٹ جائیں گے؟ اس کا جواب دیا کہ حق تعالیٰ کی لامحدود قدرت کے سامنے پہاڑوں کی کیا حقیقت ہے، ان سب کو ذرا سی دیر میں کوٹ پیس کر ریت کے ذرات اور دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے گا، اور زمین بالکل صاف و ہموار کر دی جائے گی جس میں کچھ اینچ بیچ اور اونچ نیچ نہ رہے گی، پہاڑوں کی رکاوٹیں ایک دم صاف کر دی جائیں گی۔ نمبر 7، یعنی جدھر فرشتہ آواز دے گا یا جہاں بلائے جائیں گے سیدھے تیر کی طرح ادھر دوڑے جائیں گے، نہ بلانے والے کی بات ٹیڑھی ہوگی نہ دوڑنے والوں میں کچھ ٹیڑھا ترچھا پن رہے گا۔ کاش یہ لوگ دنیا میں اللہ کے داعی کی آواز پر اس طرح سیدھے جھپٹتے تو وہاں کام آتا، پر یہاں اپنی بدبختی اور کجروی سے ہمیشہ ٹیڑھی چال چلتے رہے۔ نمبر 8، رحمان کے ڈر سے آوازوں کا پست ہونا، یعنی معاشر کی طرف چلنے کی کھسکھساہٹ کے سوا اس وقت رحمان کے خوف و ہیبت کے مارے کسی کی آواز نہ سنائی دے گی، اگر کوئی کچھ کہے گا بھی تو اس قدر آہستہ آہستہ جیسے کانا پھوسی کرتے ہوں۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کام نہ آئے گی سفارش مگر جس کو اجازت دی رحمان نے اور پسند کی اس کی بات۔ نمبر 1، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما، وہ جانتا ہے جو کچھ ہے ان کے آگے اور پیچھے اور یہ قابو میں نہیں لا سکتے اس کو دریافت کر کر۔ نمبر 2، وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور رگڑتے ہیں منہ آگے اس جیتے یعنی ہمیشہ رہنے والے کے۔ نمبر 3، وقد خواب من حمل ظلما، اور خراب ہوا جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا۔ نمبر 4، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، اور جو کوئی کرے کچھ بھلائیاں وہ ایمان بھی رکھتا ہو سو اس کو ڈر نہیں بے انصافی کا اور نہ نقصان پہنچنے کا۔ نمبر 5، وكذلك انزلنا قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلكم يتقون او يحدث لهم ذكرا، اس طرح اتارا ہم نے قرآن عربی زبان کا اور پھیر پھیر کر سنائی ہم نے اس میں ڈرانے کی باتیں تاکہ وہ پرہیز کریں، یعنی ڈریں یا ڈالیں ان کے دل میں سوچ۔ نمبر 6، فتعال اللہ الملک الحق، سو بلند درجہ اللہ کا اس سچے بادشاہ کا۔ نمبر 7، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک، اور تو جلدی نہ کر قرآن کے لینے میں جب تک پورا نہ ہو چکے، یعنی ہو جایا کرے۔ تفسیر نمبر 1، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، یعنی اس کی سفارش چلے گی جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سفارش کی اجازت ملے، اس کا بولنا خدا کو پسند ہو اور بات ٹھکانے کی کہے، ایسے شخص کی سفارش کی بات جس کی بات لا الہ الا اللہ خدا کو پسند آ چکی ہو۔ کافروں کے حق میں کوئی سائی و سفارش نہیں چلے گی۔ نمبر 2، یعنی خدا کا علم سب کو محیط ہے لیکن بندوں کا علم اس کو یا اس کی معلومات اس کو محیط نہیں، اس لیے وہی اپنے علم محیط سے جانتا ہے کہ کس کو کس کے لیے شفاعت کا موقع دینا چاہیے۔ نمبر 3، متکبرین کے سر جھک جائیں گے، یعنی اس روز بڑے بڑے سرکش متکبروں کے سر بھی اعلانیہ اسی حی قیوم کے سامنے ذلیل
قیدیوں کی طرح جھکے ہوں گے جنہوں نے کبھی خدا کے آگے پیشانی نہ ٹیکی تھی، اس وقت بڑی عاجزی سے گردن جھکائے چلے آئیں گے۔ نمبر 4 یعنی ظالم کا حال کچھ نہ پوچھو کیسا خراب ہوگا۔ ظلم کے لفظ میں شرک اور دوسرے معاصی بھی داخل ہیں، جیسے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان رکوع نمبر 2، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم الى آخر سورہ آل عمران رکوع نمبر 14۔ اور ہر ایک ظالم کی خرابی اس کے درجہ ظلم کے موافق ہوگی۔ نمبر 5 بے انصافی یہ کہ کوئی نیکی ضائع کر دی جائے یا ناکردہ گناہ میں پکڑا جائے، اور نقصان پہنچنا یہ کہ استحقاق سے کم بدلہ دیا جائے۔ نمبر 6 قرآن کریم کی تنبیہ صاف ہے، یعنی جیسے یہاں محشر کے احوال اور نیک و بد کے نتائج صاف صاف سنا دیے، اس طرح ہم نے قرآن پاک صاف زبان عربی میں نازل کیا تاکہ جو لوگ اس کے اولین مخاطب ہیں اس کو پڑھ کر خدا سے ڈریں اور تقوی کی راہ اختیار کریں، اور اتنا نہ ہو تو کم از کم ان کے دلوں میں اپنے انجام کی طرف کچھ سوچ تو پیدا ہو جائے۔ ممکن ہے یہی سوچ اور غور و فکر آگے بڑھتے بڑھتے ہدایت پر لے آئے اور ان کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت ہو۔ نمبر 7 جس نے ایسا عظیم الشان قرآن اتارا اور اپنی رعایا کو ایسی سچی اور کھری باتیں ان کے فائدے کے لیے سنائیں۔ وحیہ اس کا اترنا، وقل رب زدنی علما، اور کہے اے رب زیادہ کر میری سمجھ۔ نمبر 1 وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے تاکید کر دی تھی آدم کو اس سے پہلے پھر بھول گیا اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت۔ نمبر 2 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدے میں گر پڑے مگر نہ مانا ابلیس۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ پھر کہہ دیا ہم نے اے آدم یہ تیرا دشمن ہے اور تیرے جوڑے کا یعنی عورت کا سو نکلوا نہ دے تم کو بہشت سے، پھر تو پڑ جائے تکلیف میں۔ نمبر 3 إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، تجھ کو یہ ملا ہے کہ نہ بھوکا ہو تو اس میں اور نہ ننگا۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہ کہ نہ پیاس کھینچے جھیلے تو اس میں اور نہ دھوپ۔ نمبر 4 فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، پھر جی میں ڈالا اس کے شیطان نے کہا اے آدم میں بتاؤں تجھ کو درخت سدا زندہ رہنے کا اور بادشاہی جو پرانی نہ ہو۔ نمبر 5 فاکلا منها فبدت، پھر دونوں نے کھا لیا اس میں سے پھر کھل گئیں۔ تفسیر نمبر 1 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا کی تعلیم، یعنی جب قرآن ایسی مفید و عجیب چیز ہے تو جس طرح ہم نے اس کو بتدریج آہستہ آہستہ اتارتے ہیں تم بھی اس کو جبرائیل سے لینے میں جلدی نہ کیا کرو۔ جس وقت فرشتہ وہی پڑھ کر سنائے تم عجلت کر کے اس کے ساتھ ساتھ نہ پڑھو۔ ہم ذمہ لے چکے ہیں کہ قرآن تمہارے سینے سے نکلنے نہ پائے گا، پھر اس فکر میں کیوں پڑھتے ہو کہ کہیں بھول نہ جاؤں؟ اس فکر کے بجائے یوں دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ قرآن کی اور زیادہ سمجھ اور بیش از بیش علوم و معارف عطا فرمائے۔ دیکھو آدم نے ایک چیز میں بے موقع تعجیل کی تھی اور اس کا انجام کیا ہوا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جبرائیل جب قرآن لاتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پڑھنے کے ساتھ آپ بھی پڑھنے لگتے کہ بھول نہ جاؤں۔ اس کو پہلے منع فرمایا تھا سورہ قیامہ میں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اور تسلی کر دی تھی کہ اس کا یاد رکھوانا اور لوگوں تک پہنچوانا ہمارے ذمہ ہے، لیکن بندہ بشر ہے شاید بھول گئے ہوں، اس لیے پھر اس آیت سے تقیید کیا اور بھولنے پر آگے مثل بیان فرمائی آدم کی۔ نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام کی بھول، یہ وہی جو دانہ کھا لیا تھا بھول گئے یعنی قائم نہ رہے۔ آگے اس قصہ کی قدر تفصیل ہے۔ نمبر 3 ظاہر ہے بہشت کا آرام دوسری جگہ کہاں مل سکتا ہے، آخر کھانے پینے رہنے سہنے کی تدبیریں کرنا پڑیں گی۔ نمبر 4 انسان کی یہی بڑی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا پہننا اور رہنے کے لیے مکان جس میں دھوپ بارش کا بچاؤ ہو۔ جنت میں اس طرح کی کوئی تکلیف نہیں، ہر طرح راحت ہی راحت ہے۔ بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد، یہاں راحت کا ذکر نہیں کیا، صرف تکلیفوں کی نفی کی، شاید متنبع کرنے کے لیے کہ یہاں سے نکلے تو ان سب چیزوں کی تکلیف اٹھاؤ گے۔ نمبر 5 حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کا اغوا، یعنی ایسا درخت بتاؤں جس کے کھانے سے کبھی موت نہ آئے اور لازوال بادشاہت ملے۔ لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، ان پر ان کی بری چیزیں یعنی شرمگاہ اور لگے گانٹنے اپنے اوپر پتے بہشت کے۔ نمبر 1 وعصى آدم ربہ فغوا، اور حکم ٹالا آدم نے اپنے رب کا پھر راہ سے بہکا۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر نواز دیا اس کو اس کے رب نے، پھر متوجہ کیا اس پر اور راہ پر لایا۔ نمبر 2
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فرمایا اترو یہاں سے دونوں اکٹھے یعنی ایک ساتھ رہو ایک دوسرے کے دشمن۔ نمبر 3 فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر پہنچے تم کو میری طرف سے ہدایت۔ نمبر 4 فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، پھر جو چلا میری بتلائی راہ پر سو نہ وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا۔ نمبر 5 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کو ملنی ہے گزران تنگی کی۔ نمبر 6 وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور لائیں گے ہم اس کو دن قیامت کے اندھا۔ نمبر 7 قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اے رب کیوں نہیں اٹھا لیا تو نے مجھ کو اندھا اور میں تو دیکھنے والا تھا، کیوں اٹھا لایا مجھ کو تو اندھا اور میں تو دیکھنے والا تھا۔ نمبر 8 قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، فرمایا یوں ہی پہنچی تھی تجھ کو ہماری آیتیں پھر تو نے ان کو بھلا دیا تھا۔ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اور اس طرح آج تجھ کو بھلا دیں گے۔ نمبر 9 تفسیر۔ نمبر 1 یہ سب قصہ سورہ اعراف وغیرہ میں مفصل گزر چکا ہے، وہاں کے فوائد میں ہم اس کے اجزاء پر نہایت شافی وافی کلام کر چکے ہیں۔ نمبر 2 یعنی جب حکم الہی کے امتثال میں غفلت و کوتاہی ہوئی تو اپنی شان کے موافق عزم استقامت کی راہ پر ثابت قدم نہ رہے، اسی کو غوایت و عصیان سے تغلیظاً تعبیر فرمایا۔ باقاعدہ حسنات الابرار سیئات المقربین، اس کی بحث بھی پہلے گزر چکی ہے، یعنی شیطان کا تسلط نہیں ہونے دیا بلکہ فوراً توبہ کی توفیق بخشی، خلعت قبول سے نوازا اور بیش از بیش مہربانی سے اس کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی خوشنودی کے راستہ قائم کر دیا۔ نمبر 3 جنت سے نکلنے کا حکم۔ اگر یہ خطاب صرف آدم و حوا کو ہے تو مراد یہ ہوگی کہ ان کی اولاد آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہے گی، جیسے رفاقت کر کے گناہ کیا، اس رفاقت کا بدلہ یہ ملا کہ اولاد آپس میں دشمن ہوئی۔ اور اگر خطاب آدم ابلیس کو ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ دونوں کی ذریت میں دشمنی برابر قائم رہے گی، شیاطین ہمیشہ بنی آدم کو ضرر پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 4 یعنی نبیوں اور کتابوں کے ذریعے سے۔ نمبر 5 یعنی نہ جنت کے راستے سے بہکے گا نہ اس سے محروم ہو کر تکلیف اٹھائے گا، جس وطن اصلی سے نکل کر آیا تھا بے کھٹ کے پھر وہیں جا پہنچے گا۔ نمبر 6 اللہ سے غفلت دنیاوی زندگی میں تنگی لاتی ہے، جو آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہو کر محض دنیا کی فانی زندگی ہی کو قبلہ مقصود سمجھ بیٹھا، اس کے گزران مقدر اور تنگ کرتی جاتی ہے۔ وہ دیکھنے میں اس کے پاس بہت کچھ مال اور دولت اور سامان عیش و عشرت نظر آئیں، مگر اس کا دل قناعت و توکل سے خالی ہونے کی بنا پر ہر وقت دنیا کی مزید حرص، ترقی کی فکر اور کمی کے اندیشے میں بے آرام رہتا ہے، کسی وقت 99 کے پھیر سے قدم باہر نہیں نکلتا۔ موت کا یقین اور زوال دولت کے خطرات الگ سہانے روح رہتے ہیں۔ یورپ کے اکثر متنعمین کو دیکھ لیجئے، کسی کو رات دن میں 2 گھنٹے اور کسی خوش قسمت کو 3-4 گھنٹے سونا نصیب ہوتا ہے۔ بڑے بڑے کروڑ پتی دنیا کے مقسموں سے تنگ آ کر موت کو زندگی پر ترجیح دینے لگتے ہیں۔ اس نوع کی خودکشی کی بہت سی مثالیں پائی گئی ہیں۔ نصوص اور تجربہ اس پر شاہد ہیں کہ اس دنیا میں قلبی سکون اور حقیقی اطمینان کسی کو بدون یاد الہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لیکن بقول ذوق این بادہ ندانی بخدا تانہ چشتی۔ بعض مفسرین نے معیشتاً ضنکا کے معنی لیے ہیں کہ وہ زندگی جس میں خیر داخل نہ ہو سکے، گویا خیر کو اپنے اندر لینے سے تنگ ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ ایک کافر جو دنیا کے نشے میں بدمست ہے، اس کا سارا مال و دولت اور سامان عیش و تنعم آخرکار اس کے حق میں وبال بننے والا ہے۔ جس خوشحالی کا انجام چند روز کے بعد دائمی تباہی ہو، اسے خوشحالی کہنا کہاں زیبا ہے۔ بعد مفسرین نے معیشتاً ضنکا سے قبر کی برزخی زندگی مراد لی ہے، یعنی قیامت سے پہلے اس پر سخت تنگی کا ایک دور آئے گا جب قبر کی زمین بھی اس پر تنگ کر دی جائے گی۔ معیشتاً ضنکن کی تفسیر عذاب قبر سے بعض صحابہ نے کی، لیکن بزار نے باسناد وجید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ بہرحال معیشتاً ضنکا کے تحت میں یہ سب صورتیں داخل ہو سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ نمبر 7 حشر میں اندھا اٹھایا جائے گا، یعنی آنکھوں سے اندھا کر کے محشر کی طرف لایا جائے گا، اور دل کا بھی اندھا ہوگا کہ کسی حجت کی طرف سے راستہ نہ پائے گا۔ یہ ابتدائی حشر کا ذکر ہے، پھر آنکھیں کھول دی جائیں گی تاکہ دوزخ وغیرہ احوال محشر کا معائنہ کرے۔ نمبر 8 یعنی جو کافر دنیا میں ظاہری آنکھیں رکھتا تھا، تعجب سے سوال کرے گا کہ آخر مجھ سے کیا قصور ہوا جو آنکھیں چھین لی گئیں۔ نمبر 9 یعنی دنیا میں ہماری آیات سن کر یقین نہ لایا،
نہ ان پر عمل کیا، ایسا بھولا رہا کہ سب سنی انسنی کر دی۔ آج اسی طرح تجھ کو بھلایا جا رہا ہے، جیسے وہاں اندھا بنا رہا تھا، یہاں اسی کے مناسب سزا ملنے اور اندھا کر کے اٹھائے جانے پر تعجب کیوں ہے؟ دوسرا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔